پچھلے دنوں ایک 22 سالہ بچہ نے 55 منٹ مجھے فون پہ، صرف ماں بہن کی گالی نہیں دی، باقی سب کچھ کیا، اور میں 55 منٹ سنتا رہا، ایک ہفتہ میرے سر کا درد نہیں گیا۔ 55 منٹ، اور 22 سال کا ان پڑھ نوجوان وہ بکواس کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، اور میں 55 منٹ میں سنتا ہی رہا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میں کہتا بیٹا کوئی ٹھنڈے تو ہو جاؤ، کوئی ہنس کے تو دکھا دو، کوئی آؤ، کوئی پیار محبت کی بات بھی کر لیں۔ آخر میں جا کر کہنے لگا ایک بات ہے کہ آپ کا صبر بہت بڑا ہے، آپ نے مجھے بہت برداشت کیا۔ دعوت دینے میں داعی ذلیل ہوتا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی وہ اس کو ہم احترام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ شرابی آ رہا ہے ہم عزت دے رہے ہیں، جواری آ رہا ہے، زانی آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، تشریف لائیے بیٹھ جائیے۔ تو تیسری بات یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا تبلیغ میں جانے کا جو جذبہ ہے وہ نبیوں والا ہو۔ یہ بات کے جذبے بنے ہیں، پڑھانے بیٹھ جاؤں، پڑھنے بیٹھ جاؤں، کتاب لکھوں، کوئی کہیں ممبر پہ بیٹھ جاؤں، کہیں خطابت پہ بیٹھ جاؤں، کہیں درس قرآن مل جائے، کہیں دارالافتاء مل جائے، یا کسی شیخ کا مرید ہو جاؤں تو مجھے خلافت مل جائے تو اور میری پیری مریدی بھی چل جائے، یہ بہت بات کے جذبے ہیں۔ میرے نبی اور صحابہ تھا کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہیں راستوں میں تنہا کہیں ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جو کام آدمی کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ پھر ذہنوں سے نکل جاتا ہے، پھر ایسا نکلتا ہے کہ وہ بھولنا بھی۔ اب میں بے شمار حدیثیں بھول چکا ہوں، اللہ کا فضل ہے پاکستان میں سب سے پہلے حدیث کی نص کو بیان میں اللہ نے میرے ذریعے سے پیش کروایا، ورنہ کوئی عالم حدیث حضور نے فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح تو بیان ہوتی تھی، لیکن اس کو اس کی نص کے ساتھ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور یہ میں نے نا، یہ ہے بات 82 میرا بیان تھا لاہور مرکز میں فجر کے بعد، تو اس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو دو بالکل نہیں وہاں نہیں، ادھر متراں والی میں اجتماع تھا، تو میرا بیان ہوا عصر کے بعد، مغرب کے بعد مولانا نذر الرحمان صاحب، تو میں مسجد میں بیٹھا تھا تو دو بالکل ان پڑھ بوڑھے آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں، پنجابی تھے، یار وہ مولوی بچہ جو ہے یہ تو حدیثاں ہی پڑھی گیا ہے، حدیثاں ہی پڑھی گیا ہے، وہ اتنا اثر لے رہے تھے اس کی، قرآن ہی پڑھی گیا، حدیثاں ہی پڑھی گیا۔ تو تمہارے تبلیغ میں جانے کی بشاشت وہ اس کا سبب نص قرآن ہو اور فرمان رسول ہو۔ تو اس لیے میں نے یہ مدارس بنائے کہ اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسی نسل تیار کر دے میرے دنیا سے جانے سے پہلے جن کو علم میں رسوخ، علم ذوق، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علم کے بغیر جو فقیری کرتے ہیں تو دیوانہ ہی ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، شریعت کا ہی نہیں پتہ تو فقیری کیا کرنا۔ ہمارا ایک دوست تھا، جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو گدی نشین کے نا فیملی سے تھا،
تو جب اس کے پاس پیسے ختم ہوتے وہ ایک مریدوں میں چکر لگا کے پیسے اکٹھے کر کے آ جاتا تھا۔ اب ہم تو باپ کے پیسوں کا انتظار کرتے تھے، وہ مریدوں سے لے کے آ جاتا تھا۔ تو کہنے لگا ایک جگہ میں گیا تو کہا ہمارے جو ہوتے تھے نا چیلے، وہ بڑے ٹرینڈ ہوتے تھے، یعنی ہمارا تصور بٹھانے کے لیے۔ تو کہا میں ایک جگہ گیا تو ایک مرید اپنے بچے کے ساتھ ہے، تو وہ بچہ کہتا ابا یہ پیر دی تا داڑھی کوئی نہیں۔ تو میرا جو چیلا بیٹھا تھا کہا ہوئے چکا، پیران دی اندر داڑھی اندر۔ پیران دی اندر داڑھی اندر۔ تو علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ میں چاہتا ہوں آپ قرآن سے جڑو، آپ سیرت پاک سے جڑو اللہ کے واسطے۔ سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کافیہ کو نا وزن شعر کی وجہ سے تبدیل کیا ہے، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ قرآن سے جڑو، سیرت پاک سے جڑو، براہ راست اس سے اثر لو۔ عالمگیری میں یہ لکھا ہے، فتاوی محمودیہ میں یہ لکھا ہے، فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ لکھا ہے، وہ ہمارے سارے آنکھوں پر ہے، لیکن ہم مستدل حدیث کو بنانا چاہتے ہیں، ہم سیرت سے اثر لینا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ کیا، میرے نبی نے یہ، ٹھیک ہے ہم مقلد ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، اور ہم علماء دیوبند کی تحقیق پر راضی ہیں۔ ہاں چھوٹا موٹا اختلاف تو ہر پڑھنے والا کرتا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نکل گیا ہے، جزوی اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو تم سیرت سے جڑو، تم قرآن سے جڑو، تمہارے اخلاق عالی شان، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا تمہارے اندر جذبہ ہو۔ یہ تین چیزوں پر میں نے ان مدارس کی بنیاد رکھی۔ اس میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میری کوشش اسی پر ہے کہ میں، چونکہ ہماری نسل جو آج مدارس سے تیار ہو رہی ہے وہ انتہائی منفی ذہن کی تیار ہو رہی ہے، اور ایک بچہ معصوم ذہن کے ساتھ آتا ہے اور 11 سال 15 سال کے بعد جس بھی مکتب فکر سے وہ نکلتا ہے وہ باقی سب کی نفرت لے کے نکلتا، اس کے دل میں کسی کے لیے محبت اور ہمدردی نہیں ہوتی۔ اور یہ کتنی نادانی کی بات کہ اگر میں اپنے آپ کو اہل حق میں سے سمجھتا ہوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں ان کی ہمدردی اور محبت میرے اندر اتری ہوئی جن کو میں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں،